کچھ آپ کے سامنے تفسیر عرض کرنے کی کوشش کی، جس میں یہ بتایا گیا کہ جو سیدھا راستہ ہے وہ انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا راستہ ہے، اور اس میں فرمایا اشارتاً کہ انبیاء کا جو راستہ ہے وہ بڑا کٹھن ہے، اور انسان اللہ کی اطاعت پر، اللہ کی بندگی پر اپنے آپ کو ایسے تیار کرے کہ اگر اسے بیٹے کی قربانی مانگی جائے کہ بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دو، فوراً تیار ہو جائے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے تھے۔ یہ صراط مستقیم ہے۔ اگر اس کی خود اپنی قربانی مانگی جائے، وہ اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اگر اس پر مصیبتیں ٹوٹ پڑے اور بے تحاشا اس کے اوپر بیماریوں کی بجلیاں آ گریں، پھر بھی وہ سجدہ شکر بجا لائے، پھر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اسی طرح جب اولاد بچھڑ جائے پھر بھی انسان واویلا نہ کرے اور کہے کہ یا اللہ جیسے تو راضی ویسے تیرا بندہ راضی۔ یہ ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے ملتا ہے۔ بڑے سے بڑا عہدہ ہاتھ آ جائے پھر بھی علم حاصل کرنا چاہیے، اور علم حاصل کرنے کے اندر عہدہ جو ہے یہ درمیان میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے۔ بڑا عہدہ حاصل کرنے کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح بڑا عہدہ ہاتھ آ جائے، مصروفیات بڑھ جائیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہ بھولے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام، ہواؤں پہ ان کی حکومت ہے، پانی پہ ان کی حکومت ہے، جنات پہ ان کی حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھولے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو سیرت ہے وہ ہمیں سکھاتی ہے۔ اسی طرح جب انسان وہ خوبصورت ہو، خوبصیرت ہو اور حسن اس کی قدموں کے نیچے بچھ جائے، کوئی عورت گناہ کی دعوت دے تو وہ وہاں سے ایسے بھاگ جائے جیسے اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ان کی حفاظت فرمائی ویسے ہی اللہ امت مصطفیٰ کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ اس لیے یہ اپنے ذہن کے اندر رکھیے کہ وہی راستہ جو انبیاء کا راستہ